آپ کو ایک نام میں بتاؤں سلطان صلاح الدین ایوبی کا، کون نہیں جانتا؟ یہ وہ نام ہے جس کا نام لے کر کے پرانے زمانے میں یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپک کے سلاتی تھی، سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے گا۔ یہ ہماری بات نہیں کر رہا ہوں، تاریخ میں لکھی ہوئی بات میں پیش کر رہا ہوں۔ حالانکہ وہ کوئی ظالم بادشاہ کا نام نہیں ہے، کوئی سخت گیر جرنیل کا نام نہیں ہے۔ آج بھی انگریز مورخ جو تاریخ لکھے ہوئے ہیں وہ صلاح الدین کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا جرنیل ہم نے نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے سامنے آئے ہوئے قیدیوں کو آزاد کرتا تھا، صلاح الدین۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں اس صلاح الدین ایوبی کی جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ بیت المقدس کی فتح، جس کے لیے وہ جیتا رہا، جس کے لیے اس نے پوری زندگی وقف کر ڈالی، بیت المقدس فتح کیا۔ لیکن ایک تاریخ کی سچائی آج میں بیان کروں، آپ کو پتا ہے صلاح الدین کا نام صرف سنی نہیں لیتے، سب لوگ لیتے ہیں، وہابی بھی لیتے ہیں، دیوبندی بھی لیتے ہیں، اہل حدیث بھی لیتے ہیں، سب کہتے ہیں ہیرو تھا اسلام کا۔ لیکن سب کو میں ایک تاریخ بتا دوں، صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو جب فتح کیا، اس کو فتح کرنے والی جو لشکر، اس کے ساتھ جو لشکر تھا، لشکر کا سپہ سالار غوث پاک کا خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا پروردہ ہے، اور ایک دو نہیں، فوج میں ہزاروں ایسے تھے جو غوث پاک کے شاگرد تھے، غوث پاک کے شاگرد تھے۔ اور لوگ آج ہمیں تانا مارتے ہیں کہ یہ 11ویں کھانے والے کیا کریں گے، غوث پاک کا نام لینے والے سنی کیا کریں گے، صرف دیگیں پکائیں گے، نیاز کھلائیں گے اور چلے جائیں گے۔ نہیں، تمہیں پتہ نہیں 11ویں کھانے والوں نے ہی بیت المقدس فتح کیا تھا، غوث پاک کے خلیفہ ہی سپہ سالار تھے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ حصہ بھی ہماری جماعت کو حاصل ہے، اور آج کے دور میں بھی باہر نکل کر کے دیکھ لینا، دنیا میں بہت سارے کتے بھونک رہے ہیں، اسلام کا پرچم لہرانے والی شخصیات تو بہت ساری نظر آتی ہیں، سب جگہ داڑھی ٹوپی والے ہیں، سب جگہ داڑھی ٹوپی والے دکھتے ہیں، لیکن پوری دنیا کو اگر کوئی مصطفیٰ کریم کے عشق میں میدان میں ایسا جذبہ دیا ہے کہ گلی میں جاؤ، کوچے میں جاؤ، 8 سال کا بچہ ہو کہ 80 سال کا بوڑھا ہو، ایک نعرہ لگاتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ دینے والا ایک عاشق رسول بھی اہل سنت و جماعت کا خادم حسین تھا، ہر زمانے میں یہ حصہ رہا ہے۔ اس لیے اولیاء اکرام کی محب جماعت یہ نجات والی جماعت، یہ حقانیت والی جماعت ہے، اس پر قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اولیاء اکرام کی محبت میں رہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشقوں کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، آج سوال اٹھاتے، کچھ بھونکنے والے یہ کہتے ہیں بغداد جل رہا ہے، گرناتا تباہ ہو گیا، مصر، تونس، لیبیا اتنے حالات خراب ہو گئے، فلسطین جل رہا ہے، تو پھر آج غوث پاک کیوں نہیں مدد کرتے؟ یہ سوال بار بار کئی جماعتوں کی طرف سے آتا ہے، اور سنیوں کو چھیڑخانی کرتے۔ میرے عزیزوں، ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر میدان کا ایک کام ہوتا ہے۔ الزامی جواب کے طور پر میں یہ کہتا ہوں، یہ بات تو تم مانتے ہو، چلو غوث پاک بغداد میں، فلسطین میں، کیا اللہ رب العزت کی رحمت نہیں ہے؟ کیا تم انکار کرو گے اس بات کی؟ اور وہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا ہے۔ تم غوث پاک پر جس طرح سوال کر رہے ہو، اللہ پر بھی تم جواب سوال کرنے لگ جاؤ گے کل۔ کچھ امتحانات کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور امتحان کے وقت جب گزرتا ہے بندہ تو اس کو امتحان دینے کے لیے چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی استقامت کا امتحان ہو۔ یہ جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، یا پھسل جاتا ہے، مصیبتیں دے کر کے مولا آزماتا ہے۔ آج ان پر آئی ہوئی مصیبتیں صرف ان کا امتحان نہیں، پوری دنیا کا امتحان ہے، ہم سب مومنوں کا بھی امتحان ہے۔ یہ دیکھا جائے گا ان پر آئی ہوئی مصیبتوں کے بعد تم کیسی زندگی گزارتے ہو، ڈر کر کے منہ چھپا لیتے ہو، بھاگ جاتے ہو ادھر ادھر، اس کی دھوتی میں چھپیں گے، اس کے پردے میں چھپیں گے، کیا کرتے ہو؟
اور اگر تم ڈٹے رہے جمے رہ گئے تمہارے لیے قرآن کی بشارت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جمے رہ گئے، پھر اس پر ڈٹے رہ گئے، مولا فرماتا ہے رب تعالیٰ ان پر فرشتوں کو اتارتا، ان پر فرشتوں کو اتارتا ہے۔ فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں ڈرو مت، غم نہ کرو، ان قریب مولا وہ جنت عطا کرے گا جس کی تمہیں اس نے وعدہ فرمایا۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہمارا امتحان ہے اور اس ایمان کے ساتھ جمے رہو، ڈٹے رہو۔ میں کوئی اور چیز کی بات نہیں کر رہا، لوگوں کو، بعض لوگوں کو ایسی ہماری امیج بنا کر بتائی گئی بھڑکاؤں مولانا ہے، بہت زیادہ بھڑکاتے ہیں۔ میرے عزیزو، کسی کے جذبے کو جوان کرنا یا اس کے خوابیدہ دل کو بیدار کرنے کا مطلب بھڑکانا ہے تو یہ تو اچھا کام ہے، میں کہتا ہوں یہ اچھا کام ہے۔ لوگوں کو، نوجوانوں کو آج میں صرف اتنا چاہتا ہوں، دنیا آج تمہیں لالچ سے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے، کبھی حسن و شباب دکھا کر کے اپنی طرف لائے۔ نشہ کا ایسا دور دورہ ہے مسلمانوں کے محلے میں، الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ سارے نشے کے اڈے ہماری طرف کیوں موو کر دیے گئے؟ لوگ آج ایڈریس پوچھتے ہیں ہمارے محلوں کا اس کام کے لیے۔ اے نوجوانوں، تمہاری پہچان یہ نہیں ہے؟ نفاست، طہارت تمہارا آدھا ایمان۔ نشہ تو بہت دور کی بات ہے، پانی میں اگر کچرا گر جائے، پانی کا رنگ بدل جائے، مزہ بدل جائے تو وہ پانی تمہارے لیے جائز نہیں، پانی تمہارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ پھر تم اس حرام چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کیسے سکتے ہو؟ قیامت کے دن تمہیں مصطفیٰ کریم کی غلامی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو اپنے معاشرے میں انقلاب لاؤ اور ایسی بیداری لاؤ۔ ہر نوجوان کو اتنی تمیز ہو جانی چاہیے کہ دنیا مجھے دیکھ کر میرے نبی کو پہچاننا چاہتی۔ آج تم راستے پر چلتے ہو تو یہ نہیں کہ تمہارا نام احمد ہے، عبداللہ ہے، خالد ہے، فنا ہے اور صرف تم کو جانتی ہے، بلکہ تمہارے برے قدم کی وجہ سے دنیا حضور پر انگلی اٹھا سکتی۔ یہ محمد عربی کا غلام دیکھو اس کی حرکتیں کیسی ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک نوجوان برطانیہ میں بس کا سفر کر رہا تھا، کنڈکٹر نے اس کو ہاف پینی زیادہ دے دیا تھا، وہاں کا جو پاؤنڈ ہے اس کا ہاف وہ پینی تھوڑا سا زیادہ اس نے دے دیا، اس نے رکھ لیا۔ آدھا پاؤنڈ زیادہ دیا تھا اور نوجوان وہ رکھ لیا اور کہا غلطی سے دیا ہوگا اس نے، رکھ لیتا ہوں۔ سفر 1 گھنٹے کا تھا، دل میں بار بار سوچتا رہا واپس کر دوں کہ رکھ لوں، واپس کر دوں کہ رکھ لوں۔ پھر سوچا اس ہاف پینی سے اس کا کیا ہونے والا ہے، کنڈکٹر کا، رکھ لیتا ہوں میرا ہی بھلا ہوگا۔ پورے سفر تک وہ رکھا رہا، بس سے اترنے والا تھا، دل نہیں مانا، سوچا کہ میرا بھی کیا ہونے والا ہے، زیادہ تو فائدہ نہیں ہے۔ اس کنڈکٹر کو جا کر کے اس نے آدھا پاؤنڈ واپس کر دیا، آپ نے ٹکٹ میں مجھے یہ زیادہ دے دیا تھا، رکھ لیجئے واپس۔ اس نے لے لیا، اس کے بعد ہاتھ پکڑ کر کے کہا پچھلے کئی سالوں سے میں اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں، محمد عربی کی سیرت پڑھ رہا ہوں، اور میں نے ان کی سیرت میں ایک بات پڑھی کہ وہ سب سے زیادہ امانت دار تھے، مکہ والے ان کی امانت پر یقین رکھتے تھے، اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں ایک ایگزام لینا چاہتا تھا کسی مسلمان سے کہ اس محمد عربی کی امانت ابھی باقی ہے یا نہیں۔ میں نے جان بوجھ کر کے آدھا پاؤنڈ تجھ کو زیادہ دیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ محمد عربی کی امانت ابھی ہے یا نہیں، تو نے واپس کر کے اپنے نبی کی امانت کو زندہ کر کے دکھایا ہے، اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، نوجوان نیچے اتر کر کے آیا اور اپنے دل کو پکڑ لیا، ہاف پینی یا آدھا پاؤنڈ، ہو سکتا ہے کہ اسلام کو ہی وہ بیچ دیتا، ابھی اسلام بیچ دیتا، اگر وہ رکھ لیتا تو اس کے دل کے اندر کیا ہوتا کہ نبی پاک کی امانت ختم ہو گئی۔ اے نوجوانوں، آج میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، جب دنیا عورتوں کی عزت لوٹ رہی تھی تب میرے نبی یہ فرما رہے تھے، ایک بچی جس کے گھر پیدا ہو جائے اگر وہ صحیح سلامت تربیت کر کے اس کا نکاح کر دے تو اس پر جنت واجب ہے۔ جب نبی پاک عورتوں کی عزت بیان کر رہے تھے، اس نبی کی تم امت ہو، آج تمہیں وہ اخلاق زندہ کر کے دکھانا ہے، آج تمہیں نشہ مکت محلے بنا کر کے دکھانا ہے، آج تمہارے اخلاق و کردار کے ساتھ ایک انقلاب لا کر دکھانا ہے۔
پھر جو رونا رو رہے نا ایسے ہو گئے حالات ویسے ہو گئے حالات، کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک ہی شرط ہے، یہ تم کیا چاہتے ہو، یہ مل جائے وہ مل جائے یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ تو دنیا کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو۔ ایک چیز آخری عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو لگتا ہے مجھے حکومت میں عہدہ مل جانا چاہیے، میں کامن بن جاؤں، سیکولر بن جاؤں، میں اس کے پیچھے بھاگوں، مجھے یہ چیز مل جائے وہ دولت مل جائے۔ ارے یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنی آئیڈینٹی ختم کر رہے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں ملتا کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں، کر نبی پاک سے محبت، پھر تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھ۔ عزیزان گرامی وقار، آپ اپنی قسمت کو لکھو اللہ تمہاری مرضی کے مطابق، کیونکہ قرآن میں فرماتا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے وہ سب چیزیں ہیں جس کی وہ خواہش کرتے ہیں، بس حضور کی غلامی میں آگے بڑھنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا ہے۔ اب میں اپنے ان جملوں کے ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے عاشقوں کو ایک پیغام دے کر کے جاتا ہوں، حالات کا رونا نہ روئیں، یہ بگڑے ہوئے حالات کا رونا روتے ہوئے زمانہ گزر گیا۔ اپنے دادا سے پوچھ لو وہ بھی بتائیں گے ہمارے زمانے میں بھی حالات خراب تھے، ان کے دادا سے پوچھ لو وہ بھی کہیں گے ہمارے زمانے میں بھی حالات خراب تھے۔ اسلام کے لیے ہر زمانے میں ایسے چیلنجز آتے رہے، لیکن تمہیں میرے عزیزو گاڑی چلانا ہے تو پھر ٹریفک میں ہی چلنا پڑے گا، تم خالی روڈ کا انتظار کرتے کرتے کبھی ڈرائیونگ نہیں سیکھ پاؤ گے۔ آ جاؤ میدان میں اور اس کے بعد نکل پڑو میرے نبی پاک کی محبت میں۔ یہ اعلان کرتے ہوئے اے نوجوانوں ایک نعرہ دے کر کے جاتا ہوں، دنیا جتنی دولت کی طرف بلائے ٹھوکر مارو اور پھر یہ کہو اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔